احترام قابل صد احترام اہل سنت والجماعت کے غیور نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے نبوت کے بعثت کا چوتھا مقصد، اس سے متعلق ابتدائی گفتگو ہم نے پڑھ لی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ نے جو کام دنیا میں لگائے تھے ان میں سے چوتھا اور آخری کام اور مقصد وہ تھا یزکیہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اور ایمان لانے والوں کا تزکیہ فرمائیں، ان کے دل کی اصلاح فرمائیں۔ تو ہم نے اس کے اصولی گفتگو کو پڑھتے ہوئے بات کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے اندر کچھ ایسی طاقتیں جو پوشیدہ ہیں، لطیف ہیں، خفیہ ہیں، پیدا فرما دی ہیں۔ ان خفیہ پوشیدہ طاقتوں کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں، احساسات انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب یاد رکھیں، تھوڑا سا اس معاملے کو آگے چلاتے ہیں۔ یہ جو خفیہ طاقتیں، خفیہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے لطیف چیزیں انسان کے دل کے اندر رکھی ہیں، اگر یہ پاک ہوں گی، بہترین ہوں گی، صاف ہوں گی، خالص ہوں گی، تو ان سے اٹھنے والے، پیدا ہونے والے جذبات، احساسات، خواہشات اور ارادے، یہ سب کے سب بھی پاک اور صاف ستھرے ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ دل کے اندر یہ جو لطیف قوتیں اور طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں، ان کے اندر خرابی ہوگی، کمی ہوگی، یہ بری ہوں گی اور ان کے اندر ناپاکی آ جائے گی، تو پھر انسان کے جسم سے سرزد ہونے والے اعمال جو ہیں، جو اس کے ان طاقتوں سے پیدا ہونے والے ارادے ہیں، خواہشات ہیں، یہ سب چیزیں بھی خراب ہو جائیں گی، غلط ہو جائیں گی، ناپاک ہو جائیں گی، گندی ہو جائیں گی۔ جیسا کہ اس کو مثال سے آسان کرتا ہوں، ابھی ہم مسجد کے اندر تشریف لائے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب اس کے اندر جو ہمارے دل کے اندر جو احساسات اور جذبات اور جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں مسجد کے اندر لانے کی، اس میں دو قسم کی چیزیں پائی جا سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پر اگر خالص اللہ کی رضا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے جمعے کی نماز کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ ادائیگی اس کا مقصد ہے، تو یاد رکھیں یہ دل کے پاک ہونے کی علامت ہے۔ تو پاک چیزیں اس ہمارے ان لطیف قوتوں نے نکالی ہیں، لطیف ارادے جو اس سے نکلے ہیں، یہ پاک اور صاف ہیں۔ تو بظاہر جو عمل اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، اگر اس کے پیچھے دل کے اندر پیدا ہونے والے ارادے، خواہشات اور احساسات وہ ٹھیک ہوں گے، پھر ہمارا عمل بہت اچھا ہوگا۔ لیکن بظاہر اچھا نظر آنے والا عمل، ہم مسجد کے اندر آ گئے لیکن دل کے اندر جو چیز ہے اس کے اندر ہمارے یہ بات ہو کہ بھائی لوگ سمجھیں گے اچھا ہے، پرہیزگار آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، بر وقت مسجد کے اندر جاتا ہے، نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق چلتا ہے، تو بظاہر تو ہم بڑا نیک عمل کر رہے ہوں گے، اچھا عمل کر رہے ہوں گے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے چونکہ دل کے اندر خرابی آ گئی ہے، تو یاد رکھیں یہ برا عمل ہوگا۔ یہ نماز ہمارے چہرے پر کپڑے میں لپیٹ کر دے ماری جائے گی، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے تصوف اور تزکیہ جو ہے، تزکیہ تصوف کا جو خلاصہ ہے کہ دل کو پاک کیا جائے بری خواہشات سے، بری باتوں سے، اس کے اندر گندگی آنے سے۔ جب تک دل درست نہیں ہوگا تو کتنا اہمیت کا حامل عمل کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، جہاد فرض ہے، ہمارے اوپر زکوٰۃ اور دیگر صدقات و خیرات اور چیزیں فرض ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا فرض یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اخلاص آ جائے، ریاکاری نکل جائے، دکھلاوا نکل جائے، اور خالص اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے کام کرنا اس کے اندر آ جائے۔ تو اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ہم روزہ رکھ رہے ہوں، زکوٰۃ اور صدقات و خیرات نکال رہے ہوں، لیکن دل کے اندر پاکی نہ ہو، دل کے اندر کوئی اور چیز ہو اور نیت کے اندر خرابی ہو، تو ایسا بظاہر اچھا عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ تو انبیاء کی جو دعوت ہوتی ہے اس کے اندر چوتھا مقصد کہ دلوں کو پاک کرنا، دلوں کے اندر وہ اخلاص، وہ محبت، وہ اللہ کی رضا بھر دینا کہ انسان سارے کاموں کو کرنے سے پہلے جائزہ لے اپنے دل کا کہ میں اس کام کو کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، کیا اللہ کی رضا جس طریقے سے میں کر رہا ہوں مجھے مل سکتی یا نہیں مل سکتی۔ تو یاد رکھیں سارے تصوف کا خلاصہ یہی ہے
کہ باقی جتنی چیزیں لوگوں نے داخل کر دی ہیں اس کے اندر، وہ خرافات ہیں، وہ بدعات ہیں، رسومات ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارے تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا دل پاک ہو جائے، بری خواہشات، برے افعال، برے ارادے اس کے اندر سے نکل جائیں، اچھی باتیں سوچنے لگیں، اس کے بعد پھر اچھے ارادے وجود میں آئیں، اس سے اچھے اعمال وجود میں آئیں۔ تو سارے تصوف کا خلاصہ یہ ہے۔ یہاں ایک نقطے کی طرف اور بھی اشارہ کرتا ہوں، میں چند واقعات کی طرف آنے والا ہوں کہ یاد رکھیں کہ جیسے ہمارے ظاہری اعمال ہیں، ظاہری اعمال، ہم نماز پڑھتے ہیں، ظاہری نظر آتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ ظاہری اعمال جو ہیں، ان ظاہری اعمال میں بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر فرض اور واجب ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ نماز، روزہ، حج اور اس قسم کے بہت سارے جو نیکی کے اعمال ہیں ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ اسی طرح بہت سارے اعمال ہمارے لیے حرام ہیں، جھوٹ بولنا، رشوت دینا، گالی دینا، اور اسی طرح جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کے جتنے کام ہیں، شراب پینا اور جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب ہمارے لیے حرام ہیں۔ یعنی ظاہری اعمال میں کچھ چیزیں جائز، فرض اور حلال ہیں، اور کچھ چیزیں ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہیں۔ ایسے ہی جو دل کا معاملہ ہے، جو دل کے اعمال ہیں، اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، فرض اور واجب ہیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہمارے لیے دل کے اندر اخلاص کا پیدا کرنا، نیت کا درست کرنا، تکبر سے دل کو خالی کرنا، اور دنیا اور عہدے کی اور دنیا کی بڑائی کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی، یہ لالچ جو انسان کے دل کے اندر ہے، اس کو ختم کرنا۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ دل کے اندر ان کو پیدا کرنا اور بہت ساری چیزوں سے دل کو خالی کرنا، جسے تصوف کی اصطلاح میں عرض کئی بار کر چکا ہوں، تخلیہ اور تخلیہ کہتے ہیں۔ بہرحال اپنے موقع پر ذکر کر دوں گا۔ تو دو طبقے ہیں، نمبر ایک فقہا۔ فقہا کیا کرتے ہیں؟ وہ جو دین کے ظاہری اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، ان کے فرائض اور واجبات اور ان کے جو ہے نا ہمیں کرنے کے اعمال کے طریقہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک ہے صوفیاء، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دل کے جو افعال ہیں، دل کے جو اعمال ہیں، دل کی جو کیفیات ہیں، ان میں سے کون سی چیزیں فرض اور واجب ہیں اور کون سی چیزیں حرام اور ناجائز ہیں ہمارے لیے۔ تو بہرحال میں اس کا تذکرہ اکثر کرتا رہتا ہوں کہ تکبر ہو گیا، حسد ہو گیا، بغض ہو گیا، کینہ ہو گیا، یہ جو دل کی بیماریاں ہیں یہ کیسے ختم ہوتی ہیں، اور اچھے اعمال اور اخلاق دل کے اندر کیسے آتے ہیں، میں بڑی تفصیل سے مختلف موقعوں پر ان پر گفتگو کر چکا ہوں۔ آج کی نشست میں ایک اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر جو میں نے موضوع اٹھایا تھا کہ یزکیہم، کہ یہ جو تزکیہ ہے یہ سرکار نے صحابہ کا کیسے فرمایا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے یہ بات اس سے اخذ کی تھی کہ یاد رکھیں کہ صرف یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کی تلاوت کر دینا کافی نہیں تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر قرآن کی تفسیر کر دینا کافی نہیں تھا، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت اور عقل اور دانائی کی باتیں بتا دینا یہ کافی نہیں تھا۔ اللہ نے چوتھا مقصد بھی بیان فرمایا، یزکیہم۔ تو یزکیہم کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں خلاصہ یہ ہے، یزکیہم تزکیہ نفس یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا وقت گزاریں اس کی صحبت کے اندر، چاہے وہ آپ کا والد ہو، چاہے وہ آپ کی والدہ ہو، چاہے وہ آپ کا استاذ ہو، کوئی شیخ ہو، مربی ہو، کوئی بھی سرپرست ہو، اہل اللہ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کے پاس اتنا اس کی صحبت اٹھا لیں، اتنا وقت گزاریں کہ آپ کے اندر دل کی جو اندر کی دنیا ہے وہ بدل جائے۔ یہ جتنے بھی دل کے اندر کے اٹھنے والے اعمال اور افعال ہیں ان کی تربیت آپ کی اور میری ہو جائے۔ تو یہ کیسے سرکار نے کی، میں دو چار مثالیں عرض کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کسی استاذ کی نگرانی میں، کسی اللہ والے کی نگرانی میں اپنی تربیتی وقت گزارنا کتنا اہمیت کا حامل ہے، ورنہ انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، صحیح حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت فرماتے؟ ایک بار حضرت جابر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم باہر تشریف لے گئے سرکار کے ساتھ، تو ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ مردہ پڑا ہوا تھا، چھوٹے کانوں والا۔ فرمایا کہ سرکار نے ہماری تربیت فرمائی، کہا کہ میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے چھوٹے کانوں والے بچے کو مجھ سے 1 درہم کے عوض خرید دے، یعنی 1 درہم دے اور یہ مرا ہوا ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ مجھ سے خرید دے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو اتنا حقیر ہے، اس سے بھی حقیر قیمت میں ہم اس کو لینے کو تیار نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، چھوٹا سا ہے، مرا ہوا ہے، کسی بھی کام نہیں آ سکتا، نہ گوشت کھانے کے، نہ کھال کام آ سکتی ہے، نہ کسی اور ہڈیاں کام آ سکتی ہیں، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ 1 درہم بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ کہ جتنی اہمیت اور حقارت اور جتنا برا تم اس بکری کے بچے کو سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک اس ساری کائنات اور دنیا کی اہمیت اور حقارت اس بکری کے مردہ بچے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔
تو دیکھیں اب یہ بات آپ اور میں کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، ہم کسی کی زبان سے سنتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر نہیں اترتی۔ ان صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اس کی حقیقت اتر گئی، دل کے اندر رچ اور بس گئی، جو صحابہ سرکار کے ساتھ باہر تشریف لے گئے اور بالفعل عملی طور پر دکھا دیا یہ بکری کا مردہ بچہ ہے، کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک ساری دنیا کی قیمت اس مردہ بکری کے بچے سے بھی بدتر ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک میں زبان سے بتا رہا ہوں تو دل کی کیا کیفیت ہے، لیکن اگر یہی بالفعل ہم کسی اللہ والے کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، کسی اللہ والے کے ساتھ آپ راستے میں جا رہے ہو، اپنے والدین کے ساتھ، تربیت کرنے والے شخص کے ساتھ، وہ آپ کی راستے میں یوں تربیت کرے تو وہ واقعہ اور وہ بات ساری زندگی آپ نہیں بھولیں گے، آپ کے دل کے اندر ایسا گھر کر جائے گی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ جو ہے نا مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، آپ دیکھیں کیسے پیارے انداز میں تزکیہ اور دل کی اصلاح فرماتے تھے۔ بیٹھے ہوئے اور کسی جنگ سے واپس آئے تھے، غزوے سے، قیدیوں کو لایا گیا وہاں مسجد نبوی کے اندر، کسی کو باندھا جا رہا ہے، کسی کو سائڈ پر بٹھایا جا رہا ہے، تو دیکھا کہ ایک عورت جو ہے نا وہاں پر گھوم رہی ہے، ادھر ادھر دوڑ رہی ہے اس کے اندر، اور وہ جو سامان تھا، جو قیدی تھے ان کے اندر کچھ چیز تلاش کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اس کو ایک بچہ مل گیا، اس کو اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ منظر دکھا رہے تھے، پوچھا کہ میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ جو ماں ہے اپنے اس بچے کو تیار ہو جائے گی اٹھا کر جہنم کی آگ کے اندر ڈالنے میں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا واللہ وہی تقدر اللہ تطرحها، کہ جب تک اس ماں کی جان میں جان ہے، جب تک اس کے بس میں اور استطاعت میں ہوگا، یہ کبھی اپنے بچے کو اٹھا کر آگ کے اندر نہیں ڈالے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ مسئلہ اور یہ بات صحابہ کے دل کے اندر بٹھا دی کہ میرے صحابہ للہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها، کہ میرے صحابہ یہ ماں کتنا اپنے بچے سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس ماں سے کئی گنا بڑھ کر کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں کو کبھی آگ کے اندر نہیں ڈالے گا۔ تو اب دیکھیں، ایک ہے زبان سے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، زبان سے اس کو بیان کر دینا اس واقعے کو، اور ایک ہے اس حدیث کو پڑھ لینا، اور ایک ہے عملی طور پر دکھا دینا اس واقعے کو۔ جن لوگوں نے دیکھا ان کے دلوں کے اندر یہ بات رچ گئی، پیوست ہو گئی کہ اللہ اپنے بندوں سے، کہ وہ دیکھیں وہ قیدی عورت ہے، قیدی کو تو اپنی جان کی فکر ہونی چاہیے، اس کو اپنی جان سے بڑھ کر اپنے بچے کی فکر ہے، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، غیروں کے ہاتھ میں قید ہو چکی ہے۔ تو اس وقت جو کیفیت اور جو حیثیت اور جو طریقہ اس وقت حیت بنتی ہے، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایسا اثر کرتی ہے۔ اس واقعے سے سرکار نے اللہ کی محبت کو جو ہے نا صحابہ کرام کو سمجھا دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا سلمان فارسی کی روایت کے اندر بھی آتا ہے، سردی اور خزاں کے موسم میں سرکار باہر تشریف لے گئے اور جا کر کے درخت کی دو ٹہنیاں ایسے پکڑ کر ہلائیں تو سارے درخت کے اس ٹہنیوں کے وہ جن کو ہلایا وہ پتے زمین پر گر گئے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابی اور میرے ساتھیوں، کہ جو شخص دن میں 5 وقت اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، اس کے جسم سے گناہ یوں ہی جڑ جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، جیسے ان ٹہنیوں کے ہلانے سے خزاں کی وجہ سے سارے پتے جھڑ گئے۔ اب آپ دیکھیں عملی طور پر، اور اس کے بعد آیت کو تلاوت کیا، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کی آیت تلاوت کی کہ اللہ نے فرمایا کہ نیکیاں جو ہیں یہ انسان کی برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو سرکار نے اس کا عملی طریقہ بتا دیا، ٹہنیوں کو ہلا کر وہ پتے نیچے زمین پر گرتے ہوئے دکھا دیے کہ انسان کی نیکیاں ایسے گناہوں کو انسان کے جسم سے دور کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر بڑا مشہور واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، ابو طلحہ تشریف لائے اور سرکار کے سامنے جو ہے نا یہ عرض کی، اپنی بھوک کی اور فقر و فاقے کی شدت کی شکایت کی، اور اپنے پیٹ پر باندھا ہوا ایک پتھر دکھایا۔ تو اس وقت جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق۔ تو اب یہ عملی طور پر ایک ہے کہ آپ ان کو جو چیز میسر ہو اس کی آپ ان کو یہ بتائیں کہ بھائی اس میں اسلام کی یہ فضیلت ہے، جو آپ کے پاس چیز میسر ہے اس پر قناعت اختیار کرو اور حرام کی طرف، ناجائز چیزوں کی طرف نہ جاؤ۔ ایک ہے تھیوری آپ پڑھا کر لوگوں کو بتا دیں، میں نے عرض کیا، ایک ہے تھیوری پڑھ دینا، اور ایک ہے پریکٹیکل کر کے بتا دینا کہ دیکھو پریکٹیکل طریقہ یہ ہے۔
تو یہ کب آپ کو ملے گا؟ جب آپ کسی اللہ والے کی، کسی بڑے کی، کسی شخص کی تربیت کے اندر رہیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کی زندگی میں چینج اور تبدیلی کیسے آتی ہے، کیسے لوگوں کے دلوں پر محنت کر کے زندگیوں کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس لیے آج کل کے وہ اسکالرز جو صرف جو ہے نا گوگل سے اور مختلف کتابوں سے قرآن مجید کو اور احادیث کو پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انقلابی کوئی کام کر جائیں گے لوگوں کے دلوں کے دنیا کے بدلنے کا، تو یاد رکھیں وہ نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے لوگ آج موجود ہیں، فلسفے ایسا جھاڑتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ ان سے بڑا زبردست بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اور ایسی مثالوں سے، ایسی آسان باتوں سے، لیکن حقیقت میں اپنے دل کی چونکہ اصلاح کسی اللہ والے کے پاس رہ کر نہیں ہوئی ہوتی۔ تربیت کا جو یہ ویزکیم نبوت کا چوتھا مقصد تھا، یہ نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب نہیں لا سکتے۔ خانقاہوں کے اندر اللہ والوں کے پاس جا کر لوگوں کی زندگیاں کیوں بدل جاتی ہیں؟ کیوں وہ یکدم اللہ کی نافرمانی والا بندہ چینج ہو کر کے ماحول کی وجہ سے اللہ والا بن جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل پر محنت اور اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ والے زندگی کیسے گزارتے ہیں، صرف لفاظی اور تھیوری نہیں ہوتی وہاں ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اسی طرح بس ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عرض کیا کہ آؤ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے مانگتے ہیں کہ سیدھا راستہ اللہ ہمیں دکھا، میں تمہیں سیدھا راستہ سکھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ قرآن کی آیت تھیوری کے طور پر پیش کی اور پھر اس کے بعد پریکٹیکل کر کے سمجھایا۔ نیچے زمین پر ایک لائن بالکل سیدھی کھینچی اور کچھ لائنیں اس کے پاس ٹیڑھی ادھر ادھر کر کے لگائیں اور فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی کی اتباع اور پیروی کرو، اور یہ جو ادھر ٹیڑھی لائنیں میں نے کھینچی ہیں، فرمایا ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، جہنم تک انسان کو پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ اور سرکار ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، سرکار تشریف لے گئے ایک قافلے کے ساتھ، حضرت شفا بنت عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم چلے گئے تو سرکار نے جو ہے نا وہاں پر قافلے کو پڑاؤ کا حکم دیا۔ ایک اور روایت بھی اس کے ساتھ ملاتا ہوں، اس کے اندر آتا ہے کہ جب قافلے نے پڑاؤ کسی جگہ پر ٹھہرے، کسی جگہ پر جا کر، تو اللہ کے نبی نے ہر بندے کے ذمے اپنا اپنا کام لگا دیا۔ کوئی جو ہے نا وہ خیمے گاڑ رہا ہے، کوئی ان کے پردوں کی اور ان کے جو ہے نا کپڑوں کی سیٹنگ کر رہا ہے، کوئی لوگوں کے سامان اور سواریوں کو باندھنے کا انتظام کر رہا ہے، کوئی جگہ کو صاف کرنے کا انتظام۔ تو سرکار نے اپنے ذمے جو کام لیا، آس پاس جو جگہ تھی، جنگل تھا جو وہاں سے فرمایا کہ میں اپنے ذمے یہ کام لیتا ہوں کہ میں لکڑیاں وہاں سے جمع کر کے لے آؤں۔ اور شفا بنت عبداللہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ہم پڑاؤ کرنے کے لیے جمع ہوئے تو سب لوگ پھیل گئے ارد گرد تاکہ لکڑیاں جمع کر کے لائیں، کھانے پکانے کا، رات کو روشنی کا انتظام ہو سکے۔ جب ہم واپس آئے ہم نے دیکھا کہ سرکار بھی لکڑیوں کا گڑھا اٹھا کر کے لا رہے اور آ کر کے وہاں ڈیر کے پاس رکھ دیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے خادم موجود تھے، آپ پر جارے دینے والے موجود ہیں، آپ کیوں لکڑیوں کو جمع کرنے تشریف لے گئے؟ تو فرمایا کہ میرے صحابہ میں یہ بات نہیں چاہتا کہ میں تم سے ممتاز ہو کر اوپر درجے میں زندگی گزاروں، آرام سے بیٹھا رہوں اور تم لوگ جو ہے نا کام کرتے رہو۔ تو یہ صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے یہ باتیں سیکھی ہیں۔ تو اسی لیے صحابہ نے جو اپنی زندگیاں وقف کی اصحاب صفہ کے اندر سرکار کے پاس آ کر کے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اپنے دل کا تزکیہ کروانا، اپنے دل کی اصلاح کرنا۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں، اللہ تک انسان جو پہنچتا ہے وہاں اور جو تین کام ہیں جو قرآن نے ذکر کی، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی کلام کی تلاوت کرنا، اور پھر اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اس میں غور و فکر کرنا، تفسیر سے، احادیث سے، آثار صحابہ سے، اور پھر وَالْحِکْمَةَ، اللہ کے نبی کی زندگی کو، سیرت کو، احادیث کو پڑھنا، اور چوتھا کام وَيُزَكِّيهِمْ، دل کی اصلاح کرنا، دل کو پاک کرنا، دل کا تزکیہ کرنا۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کتابوں سے، تھیوری سے ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے کو بھی مثال عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں جب ڈاکٹر بنتا ہے، جب ہمارے ہاں جو ہے نا وکیل بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، تو جب تک فیلڈ کے اندر جا کر کے ہاؤس جاب نہ کر لے، جب تک وہ فیلڈ میں جا کر کسی ماہر شخص کے پاس وقت نہ گزار لے، اس وقت تک اس کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کو دنیا میں کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ تو اس کے اس سلسلے کو پورا کرنے کے لیے جب وہ کسی ماہر کے پاس جاتا ہے، پریکٹیکل کیسے ہوتا ہے، کسی بیماری کی تشخیص کیسی ہوتی ہے، علاج اس کا کیسے کیا جاتا ہے، گرمی اور سردی میں علاج کا کیا فرق ہوتا ہے، علاقوں کا اور لوگوں کے مزاج کا، ان کے جو ہے نا اپنے طبی مزاج کا کیا فرق ہوتا ہے کہ ان کے اصلاح ٹھیک ہو سکے، تشخیص ٹھیک ہو سکے۔ تو جب تک انسان کسی کی صحبت میں رہ کر ان چیزوں کو، دنیاوی فیلڈ کو نہ سیکھے، وہ ماہر قرار نہیں دیا جاتا، اس کی رائے ماہرانہ رائے نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب تک آپ دین پر چلنا چاہیں، لوگوں کو دین کی بات سکھلانا چاہیں، خود عمل کرنا چاہیں،
اس وقت تک آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے میری بات کی، جب تک میں کسی کے پاس رہ کر اپنی اصلاح نہ کروا سکوں، جب تک میں کسی کے پاس وقت گزار کر کے کسی کی تربیت میں اپنے دل کو پاک اور صاف نہ کر سکوں۔ تو اس لیے یاد رکھے، جتنے بھی لوگ اس دور کے اندر اسکالرز ہونے کا، اسلامک اسکالرز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جب تک کسی کی تربیت کے اندر وقت نہیں گزارتے، ان کی باتوں کی اور ان کی اصلاح کی چیزوں کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ اسی لیے عملی زندگی کے اندر آپ دیکھیں، جتنے بھی لوگ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں اور صرف گوگل سے اور صرف کتابوں سے آپ کو مسائل بتا کر سمجھتے ہیں ہاں پتا ہو گیا، عملی زندگی میں آپ دیکھیں ان کا کوئی عملی کام نہیں ہے۔ نفرتیں پھیلانے میں یقیناً ماہر ہوں گے، مسلمانوں کے سارے جتنے بھی فرقے ہیں سب کو کافر اور مشرک اور بدعتی قرار دینے کے ماہر ہوں گے، لیکن عملی زندگی میں مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے لیے، مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ آپ ایسے افراد نہیں دکھا سکتے کہ جن کی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق ڈھل کر بالکل چینج ہو کر کے تبدیل ہو کر کے آ گئی ہوں۔ کیوں کہ ان کے استاذ کے اندر، ان کی تربیت کرنے والے کے اندر خود اس کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی، تو اپنے ماننے اور جاننے والوں کی کیسے اصلاح کر سکتا ہے؟ تو 1400 سال سے جو طریقہ چلتا آ رہا وہ یہی طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دل کی تربیت فرمائی، دل کی اصلاح فرمائی، اور اپنے ساتھ صحبت میں رکھ کر کے ان کی اصلاح فرمائی۔ پھر صحابہ نے تابعین کی، تابعین نے تبع تابعین کی، یوں ہی سلسلہ چلتا آج ہمارے تک پہنچ گیا۔ یہی طریقہ ہے لوگوں کی اصلاح کا۔ اس سے ہٹ کر کے، قرآن کی ان 4 نص کی ان 4 باتوں سے ہٹ کر کے کوئی بھی اصلاح کا طریقہ ان 4 میں سے کوئی ایک کو لے لے، باقیوں کو چھوڑ دے، جب تک 4 طریقوں پر عمل نہ کی جائے انسان گمراہ ہوتا ہے، غلط راستے کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عملی طور پر اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر کے، کسی کی نگرانی میں اپنے آپ کو اللہ ہمیں رکھ کر اپنی دل کی اصلاح کی تربیت کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔